یوٹیوب کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستو، حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، یہ ٹاپک بڑا اہم اور بڑا خاص ٹاپک ہے، اور اس ٹاپک کو آپ سنیں گے، سمجھیں گے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ ہم نے زندگی میں ایسے بے شمار لوگ دیکھے ہیں کہ جن کے پاس دولت کی ریل پیل ہے، بے حساب دولت ہے ان کے پاس، گھرانہ بھی اچھا ہے۔ اگر مثال لیں، گھر میں 5 بھائی ہیں تو 5 بھائی کما رہے ہیں، کوئی امریکہ میں ہے، کوئی لندن میں ہے، کوئی کدھر ہے، کوئی کدھر ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی یہ سمجھیں کہ وہ خود بھی اچھا کما رہے ہیں، اچھا سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا دل نہیں چاہتا خرچہ کرنے کو۔ مثال کے طور پر اگر ان کو چائے پینی ہے نا، تو صبح سے شام تک بیٹھے رہیں گے، اپنے پیسوں کی چائے نہیں پئیں گے، اور جب ان کے پاس کوئی آ کر بیٹھے گا یا کوئی بات کرے گا تو اس کو فوری کہیں گے کہ چائے تو پلا دو۔ اب اس نے ان کو چائے پلا دی، کھانے کا ٹائم ہوا تو کسی اور پارٹی کو گھیر لیا، ان کے پاس پہنچ گئے، جی چلو جی کھانا منگاؤ۔ تو ان کا دل نہیں چاہتا، کیونکہ شروع سے اندر کہتے ہیں نا، جو پیٹ کا بھوکا ہوتا ہے نا، پیٹ کا بھوکا، تو وہ ایک پلیٹ سے خوش ہو جاتا ہے، اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، جو پیٹ کا بھوکا ہوتا ہے۔ اور جو روح کا بھوکا ہو، اس کے لیے تو 10 دیگیں بھی بیکار ہیں۔ 10 دیگیں بھی پکا کے رکھ دیں تو پھر بھی کہے گا چلو یہ 11ویں دیگ سے تھوڑا سا اور بھی کھا لیں، تاکہ کل کی بچت ہو۔ تو ان کے ہاتھ میں لکیریں کس طرح سے ہوتی ہیں؟ لکیریں ان کے ہاتھ میں کچھ اس طرح سے ہوتی ہیں، یہ دیکھیں، یہ جنی تھوڑی یہاں ملی ہوئی لکیر، اور جو دل کی لکیر ان کی ہوتی ہے، وہ یہ سمجھیں کہ اس میں کچھ شاخیں بھی نکل رہی ہوتی ہیں اور وہ چل بھی رہی ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگ، اور قسمت کی لکیر اگر ہم ان کی دیکھتے ہیں نا، تو قسمت کی لکیر ان کی یہ ہے کہ بیٹھے بٹھائے ان کو پیسہ بھی آ جاتا ہے، ان کا خرچہ بھی پورا ہو جاتا ہے، ان کے پاس دولت بھی آ جاتی ہے، سب کچھ آ جاتا ہے، لیکن ان کی جیب میں اگر 10,000 روپے بھی پڑے ہیں نا، تو پھر بھی یہ آپ کو کہیں گے کہ یار ایک سگریٹ ہی پلا دو۔ سگریٹ مانگ لیں گے، سگریٹ مانگ کے سگریٹ پی لیا، پھینک دیا، آگے گئے تو کوئی اور مل گیا تو اس کو کہنے لگے یار چائے پلا دو، صبح سے چائے نہیں پی، چائے پی لی۔ اب وہ جو لوگ ہیں وہ اس بھیس پہ پلاتے ہیں کہ یار اللہ کا دیا، ان کے پاس بہت کچھ ہے، یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، حالانکہ وہ بھی 4 5 کام بھی کریں گے، اس کے باوجود بھی وہ خوش نہیں ہوتے، مطمئن نہیں ہوتے اپنی زندگی سے، خوش نہیں ہوتے کہ کیا ہے، بس صرف یہی ہے کہ کھانا کہیں ہو گیا، چائے کہیں ہو گئی، سگریٹ کہیں ہو گیا، تعلقات کہیں گے، تو ان کے ہاتھ میں جو دل کی لکیر ہے، یا آخر میں سمجھیں تھوڑی ڈبل ہو کے، جن ٹوٹ پھوٹ کے ڈبل ہو رہی ہے یہ، اور یہاں سے جو ان کی دماغ کی لکیر آ رہی ہے، قسمت کی لکیر جو ہے، قسمت کی لکیر جسے ہم کامیابی کی لکیر کہتے ہیں، اس پر آ کر بریک پکڑ لیتی ہے، یعنی بریک مار دیتی ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اگر ہم ان کے ہاتھ میں سپورٹنگ لائن دیکھتے ہیں، مدد والی لکیر، دعا کی لکیر، تو یہ بڑی مضبوط لکیر ان کے پیچھے ہوتی ہے۔ اور پھر اگر ہم یہاں مشتری کو دیکھتے ہیں، تو یہاں پر بھی ان کا مشتری کے پاس بھی ایک چھوٹا سا نشان بنا ہوتا ہے، یعنی ان کے اندازے درست ہوتے ہیں، ان کا تجربہ بہت ہوتا ہے، ان کو سائنس بہت ہوتی ہے، لیکن صرف خرچہ کرنا ان کے لیے مناسب نہیں ہوتا، اور نہ ہی خرچہ کرتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ثانیہ نے سوال کیا چکوال سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی اور کیسے رہے گی؟ آپ کی شادی انشاءاللہ 2024 میں ہوگی، اور شادی انشاءاللہ کامیاب رہے گی۔ بہرحال جتنا زیادہ ہو سکتا ہے سورہ فاتحہ کو پڑھتی رہا کریں۔ حامد شہزاد نے سوال کیا ہے میلسی سے کہ یہ بتائیں کہ میرے حالات کب بہتر ہوں گے اور کب مجھے مالی پوزیشن میری بہتر ہوگی؟ رہی بات مالی پوزیشن کی، تو پیارے دوست آپ کوشش کریں، یہ وقت آپ کے لیے بہت اچھا اور بہت بہتر ہے، انشاءاللہ کامیابی ملے گی اور حالات بھی اچھے ہوں گے۔ رہی بات کامیابی کی، تو کامیابی آپ کو 2024 کے آغاز میں ملے گی۔ بہرحال کوشش کریں سورہ فاتحہ پڑھا کریں۔ آسمہ عباس نے سوال کیا کراچی سے کہ کیا زندگی میں مجھے کبھی ایسا کوئی انسان ملے گا جو ساری زندگی مجھ سے محبت کرے اور جو میں کہوں وہ سنے اور میری بات پر عمل بھی کرے؟ ایسا کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں جی، آپ کے حالات تو انشاءاللہ 2024 میں بدل رہے ہیں۔ رہی بات ایسے انسان کی، تو ایسی تو کوئی علامت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ بہرحال کوشش کریں کہ ذاتیات کو شیئر نہ کیا کریں، اندھا اعتماد نہ کریں، یہ چیزیں زندگی میں آپ کو نقصان دے سکتی ہیں۔ عبدالعزیز نے سوال کیا کمالیہ سے کہ یہ بتائیں کہ کیا میں باہر ملک جا سکتا ہوں؟
جی پیارے بھائی، آپ کوشش کریں انشاءاللہ، کیوں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا، جو وہ چاہتا ہے وہ کر بھی گزرتا ہے اور اس میں کامیابی ملتی ہے۔ تو پیارے دوست، آپ کوشش کرو، انشاءاللہ آپ کامیاب ہوگے۔ جنید نے سوال کیا کراچی سے کہ میری شادی اپنوں میں ہوگی یا غیروں میں ہوگی، لو میرج ہوگی یا ارینج میرج ہوگی؟ آپ کے ہاتھ میں شادی کی دو لکیریں ہیں، ایک شادی لو میرج ہوگی اور ایک شادی ارینج میرج ہوگی، اور شادی کامیاب رہے گی انشاءاللہ۔ عمران چاند نے سوال کیا سعودی عرب سے کہ یہ بتائیں کہ میرے حالات کب بہتر ہوں گے؟ پیارے دوست، آپ کے حالات انشاءاللہ موجودہ وقت میں بہتر ہیں، باقی کوشش کرنا آپ کا کام ہے، انشاءاللہ کامیابی ملے گی، آنے والا وقت آپ کا بہت اچھا ہوگا۔ شاہدہ نے سوال کیا خانپور سے کہ یہ بتائیں کہ میری قسمت میں کتنی اولادیں ہیں؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی قسمت میں 4 اولادوں کی علامت نمایاں شوق موجود ہے، 4 اولادیں آپ کی ہوں گی اور کامیاب رہیں گی۔ فاطمہ نے سوال کیا سیالکوٹ سے کہ یہ بتائیں کہ میرے نصیب میں کتنی اولادیں ہیں؟ آپ کے ہاتھ میں اولادوں کی 2 لکیریں موجود ہیں، تیسری لکیر بن رہی ہے لیکن ابھی مکمل نہیں ہے، انشاءاللہ العزیز 3 اولادیں ہوں گی اور اچھی اولادیں ہوں گی۔ عثمان جام نے سوال کیا خانپور سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی یعنی سمجھیں 2023 کے 8ویں یا 9ویں ماہ میں ہونے کے چانس ہیں، اور شادی کامیاب رہے گی، شادی کے بعد کی زندگی انشاءاللہ اچھی ہوگی، اور شادی تقریباً خاندان میں ہوگی، لو میری شادی کا کوئی چانس نہیں ہے۔ ایم ڈی شاکر انصاری جھارکھنڈ سے کہ یہ بتائیں کہ مجھے دولت کب ملے گی؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے لیے بہت ضروری یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ حسب توفیق صدقہ دے دیں، کیونکہ آپ کا آنے والا وقت اچھا ہے لیکن کچھ وقت آپ کا اچھا نظر نہیں آ رہا، اس کے لیے آپ صدقہ دے دیں گے، کیونکہ صدقہ رد البلا ہے، انشاءاللہ العزیز مصیبت اور پریشانی سے آپ باہر نکل آئیں گے۔ نبیلہ نے سوال کیا اوکاڑا سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی اپنوں میں ہوگی یا غیروں میں ہوگی؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی غیروں میں ہوگی اور آپ کی شادی کامیاب رہے گی انشاءاللہ۔ میری نے سوال کیا پشاور سے کہ میری ایک شادی ختم ہو چکی ہے، دوسری شادی کب ہوگی اور کیسے رہے گی؟ آپ کے ہاتھ میں دوسری شادی کی علامت نہیں ہے، ہاں آگے چل کے کچھ ماہ اور کچھ ٹائم میں اگر بن جائے تو کچھ کہا نہیں جا سکتا، موجودہ وقت میں آپ کے ہاتھ میں ایک شادی کی لکیر ہے اور وہ بھی ناکام۔ زویا جمیل نے سوال کیا لاہور سے کہ شادی کب ہوگی اور قسمت کیسی ہے؟ شادی آپ کی 2024 میں ہوگی، رہی بات قسمت کی تو قسمت آپ کی اچھی ہے، بہرحال کوشش کریں کہ درود ابراہیمی کو کثرت سے پڑھتی رہا کریں۔ سعدیہ نے سوال کیا میاں والی سے کہ یہ بتائیں کہ میری ہاتھ میں شادی کی کتنی لکیریں ہیں؟ کیونکہ ایک شادی کی لکیر ہے، اس میں مسائل چل رہے ہیں، تو اس کا کیا ہوگا؟ دیکھیں جی، وہ شادی ٹوٹتی ہوئی نظر نہیں آتی، وقتی طور پر پریشانی اور مشکلیں ضرور ہیں، بہرحال اس معاملے کو اگر حل کرنے کی آپ کوشش کریں تو انشاءاللہ حل ہو جائے گا اور معاملہ بہتر بن جائے گا۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ اسی معاملے کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ کلیم اللہ نے سوال کیا سیالکوٹ سے کہ یہ میرے بابا کے ہاتھ کی تصویریں ہیں، یہ دیکھ کر بتائیں کہ ان کی چوتھی شادی ہو سکتی ہے کہ نہیں، کیونکہ ان کے ہاتھ میں مجھے 2 لکیریں نمایاں طور پر نظر آتی ہیں اور تیسری اور چوتھی لکیر نظر نہیں آتی۔ اگر یہ شادیاں ہوئی تو وہ شادیاں کامیاب نہیں رہیں گی، ناکامی ہوگی، تو بہتر یہ ہے کہ شادی نہ کرنا ان کے حق میں بہتر رہے گا۔ علیشہ نے سوال کیا ہے سیالکوٹ سے کہ میں عمرہ کرنا چاہتی ہوں، کیا میرے نصیب میں عمرہ ہے یا نہیں؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے حج عمرے کی علامت آپ کے ہاتھ میں موجود ہے، یعنی کہ 2 سفر موجود ہیں اور تیسرا سفر بن رہا ہے، اگر یہ وہ بن جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کسی ملک کی سیر کو بھی جائیں۔ علی رضا نے سوال کیا ہے بیرا سے کہ میں تعلیمی سلسلے میں آسٹریلیا جانا چاہتا ہوں، کیا میں جانے میں کامیاب ہو پاؤں گا یا نہیں؟ جی بالکل، آپ کے ہاتھ میں سفر کی لکیریں موجود ہیں، سفر آپ کریں گے اور سفر آپ کا اللہ کے فضل سے بہتر اور اچھا رہے گا انشاءاللہ۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔